الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ وہ دل دے. ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. دائمی رحمت کی اس پر تیری نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا. محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. بڑی اونچی بات کہی ہے کسی اللہ والے نے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو اپنے عشق کا گھر بنا دے. اسی کی کمی ہے آج کل. ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے خطبے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور اس وقت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا. تو جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بیٹوں کو جمع کیے یا بیٹے موجود تھے. اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بچوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اشارہ یہ تھا کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، جب چلا جاؤں گا میرے بعد مرنے کے تم کس کی پرستش کرو گے، کس کے سامنے جھکو گے، کس کو الہ مانو گے. تو سارے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. اے ابا حضور، ہم لوگ اس وقت جس الہ کی پرستش کر رہے ہیں، ہم لوگ جو اس وقت آپ کے سامنے توحید پرست دکھ رہے ہیں،
آپ نے ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ اے ابا حضور، ہم اسی طرح توحید پر قائم دائم رہیں گے، اسی طرح اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اور اس رب کی پرستش کریں گے جس رب کی پرستش کرتے ہوئے آپ کے باپ اسحاق، ان کے باپ اسماعیل، ان کے باپ ابراہیم، یہ جو توحید والے تھے، خدا پرست تھے، جیسے ایک اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے، اسی طرح ہم لوگ پرستش کرتے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس توحید پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے توحید کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ جب بندہ توحید پرست ہو جاتا ہے، جب بندہ ایک اللہ کو خالص چاہنے لگتا ہے، جب بندہ ایک در کا گداگر بن جاتا ہے، جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے، تو ایسے بندوں پر ابتلا، آزمائش آتی ہے اور آتی رہے۔ ہم سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں توحید پرستوں کی، ہماری آپ کی بھی ہوں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیو میں اپنے اسی ملک کا حال، کہ کبھی کسی لڑکے کو، کبھی 2-4 بچوں کو غیروں نے پکڑا اور جبراً انہیں مارا پیٹا اور یہ کہا کہ پھلا نعرہ لگاؤ، یہ نعرہ لگاؤ۔ وہ اپنے اپنے بھگوان کا نعرہ لگواتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اگر وہ نعرہ نہیں لگائے، اور بہتوں نے ڈر کے مارے نعرہ لگا دیا کہ بعد میں کلمہ پڑھ لیں گے، جان بچا لیے۔ یہ ایک امتحان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے، چونکہ انہی کے بیچ یہ پلے تھے، بڑھے تھے، اس لیے اپنے بچوں کی توحید کی فکر تھی کہ میرے بچوں کی توحید کہیں ڈگمگا نہ جائے، اللہ پر جو ان کا یقین ہے، جو اعتماد ہے، جو توکل ہے، کہیں وہ کمزور نہ پڑنے لگے، اس لیے وہ وعدہ لے رہے تھے۔ اب ہم لوگ کتنے بڑے توحید پرست ہیں، کتنے بڑے اللہ پر توکل کرنے والوں میں ہیں، یہ اپنا اپنا جائزہ ہم لوگ لے لیں۔ چونکہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ان پر توکل کرتا ہے اور توحید پرست ہوتا ہے، تو اس پر ابتلا اور آزمائش آتی ہے، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے۔ یہ نہیں خالی غیر ہی ہم پر آ کر چڑھائی کرتے، نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کا بھائی، سگا بھائی، آپ کے داڑھی پر حملے کرتا ہے کہ دڑھیا رکھا کے یہی کرتے ہو، کبھی یہ کہے گا یہی نماز روزہ کرتے ہو، کبھی یہ کہے گا بڑا آپ کو تقویٰ کا ہیضہ ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوتا، جب بندہ صحیح معنوں میں توحید پرست ہوتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا یقین جمائے ہوتا ہے، تو وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ایک جگہ نقشہ پیش کر رہا ہے، بات بتا کے پھر ایک بات بتاتا ہوں، ایک ایمان والے کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، سنیں۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں
ربنا اللہ، میرا پالنہار، میرا پروردگار اللہ ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں، تو جب یہ کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک جان رہے ہیں۔ اب وہ کبھی کبھی امتحان لیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، تو جب یہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرا پروردگار اللہ ہے، دکھ سکھ کا مالک میرا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، ہر طاقت کا مالک میرا اللہ ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، پھر اس پر ثم استقاموا، پھر اس پر وہ مستقیم ہوتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، وہ جمتے ہیں، تو آگے اللہ پاک کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ ایسے ویسے کی بات نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی بات سنا رہا ہوں، قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ اور قرآن میں جو زبر اور زیر میں بھی شک کرے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ زیر زبر میں بھی اگر شک کرے، انکار نہیں، شک کرے اگر، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس طرح بندہ جم کر، ڈٹ کر، مستقیم ہو کر، جب اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ پاک کہتے تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان پر ملائکہ نازل کرتا ہوں۔ خالی بدر میں ہی نہیں ملائکہ نازل ہوئے، فرشتے، احد کے میدان ہی میں نہیں خالی فرشتے نازل ہوئے، نہیں، جو بھی اس طرح ایمان والا ہوگا، جو بھی اس طرح توحید پرست ہوگا، جو بھی اس طرح ایمان رکھتا ہوگا، اس پر ملائکہ اتریں گے، اس کی مدد اللہ رب العزت کریں گے اور فرمائیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے دستور ہے۔ اب دیکھیے آگے، ایک یہودی ہے، وہ ایمان لایا، اس کی بیوی ایمان لائی۔ جب ایمان لائے تو یہ لوگ امتحان میں اب گرفتار ہو گئے۔ دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، اس وقت چونکہ یہ مایا اجڑی ہوئی ہے، ہم اس میں کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے بے چینی اور بدحواسی ہماری ختم نہیں ہو رہی ہے، اور جنہیں یہ دولت یہ مایا نصیب ہے وہ گوشہ میں رہنا چاہتے ہیں، تنہائی میں، وہ ڈر رہے ہیں، چونکہ قوم کا حال بد سے بدتر ہے، قوم بد زبان ہو چکی ہے، بد اخلاق ہو چکی ہے، بدتمیز ہو چکی ہے۔ ایسی باتیں جب قوم کے اندر اس وقت ہوتی ہیں تو انہیں ایک نئی نظر آتی ہے، حالانکہ نئی نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ایک یہودی اور ایک یہودن، یہ دونوں ایمان لائے۔ ایمان جب لائے تو چند ہی دنوں کے بعد یا چند عرصہ کے بعد ان کی ایک جوان العمر بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو اور یہودیوں نے انہیں تانا دینا شروع کر دیا، بڑے چلے تھے ایمان لانے، بڑے چلے تھے محمد کا کلمہ پڑھنے، دیکھو ہمارے بتوں نے ان کے بیٹی کی جان لے لی۔ کہیے استغفر اللہ۔ چونکہ ان کافروں کا ایمان اللہ پر تھا نہیں، ان کا اپنے بتوں پر ایمان تھا، تو اس طرح کے لگے تانا دینے، جملے کسنے، یہاں تک کہا اگر تم لوگ اپنا مذہب نہ چھوڑے ہوتے
تو تمہارے اوپر یہ مصیبت نہ آئی ہوتی، یعنی تمہاری جوان العمر بیٹی کا انتقال نہ ہوا ہوتا۔ تم نے مذہب بدل دیا، اس کی پاداش میں تمہیں یہ عذاب آ کے گھیر لیا۔ اب آپ سوچئے، وہ تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انہیں اس طرح کے جملے جب کسے جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے ان کا دل ٹوٹ رہا تھا، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو آدمی اس وقت بڑا بے چین ہوتا ہے اور اپنے دل کا دکھڑا اپنے قریبی سے کہنا چاہتا ہے، اور جب دکھڑا وہ کہہ لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے آپ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امتیوں، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی پریشانی گھیرے، تو تم میری پریشانیوں کو سوچ لیا کرنا، تمہاری پریشانی خود بخود چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ یہاں تو پریشانی سوچتے ہی نہیں، یہاں تو فوراً ڈاکٹروں کے بارے میں سوچتے ہیں، کون سا ڈاکٹر کے پاس چلے، کیا کریں، ادھر تو رجحان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے، وہ جوڑا یہودیوں کا جو ایمان لایا تھا، جب ان کا دل ٹوٹا تو فوراً دربار نبی گئے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہنچے اور کہا پیارے آقا، ہمیں اس طرح سے تانے دیے جا رہے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو صبر کا بندھن ہم سے ٹوٹ جائے اور چھوٹ جائے، آپ رہبری فرمائے، مدد فرمائے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہی تانے دے رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا اس وجہ سے انتقال ہوا ہے، یعنی مذہب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے؟ تو کہا ہاں، ساری یہودی لابی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر تم لوگ مذہب نہ بدلے ہوتے تو تمہاری بیٹی نہ مری ہوتی۔ تو کہا کہاں بیٹی کو دفن کیے ہو؟ اب غور سے سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ موت کی تیاری ایک کتاب ہے، اس میں بڑا تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس پہاڑ کی گفا کی طرف لے کے گئے جہاں اپنی بیٹی کو انہوں نے دفن کیا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ پیارے آقا، ہم نے اسی پہاڑ کے اندر اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہیں دفن ہے؟ کہا ہاں یہیں دفن ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا امت اللہ یدعوک محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے بیٹی، تمہیں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا ہے، تم اپنی قبر سے اٹھ کر واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لوگ موجود تھے، پورا مجمع تھا، پہاڑ پھٹا، قبر پھٹی، اس میں سے وہ جوان بیٹی جنتی جوڑا پہن کر واپس آتی ہوئی دکھلائی دے رہی ہے اور سلام کر رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دیکھو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹی یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے ابا حضور ہے، ہماری امی جان ہے۔ تو کہا تمہارے ابا اور اماں میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے طعنہ کا شکار ہے، اب تم بتاؤ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا واپس جہاں سے آئی ہو وہاں جانا چاہتی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو کہا میرے آقا آپ دعا فرما دیجئے، میرے ماں باپ کے دلوں سے میری محبت نکل جائے۔ کیا کہا؟ بیٹی نے کہا کہ میرے آقا آپ دعا فرما دیجئے
میرے ماں باپ کے دل سے میری محبت نکل جائے، چونکہ میں نے اپنے رب کی عنایتوں کو اور مہربانیوں کو وہاں دیکھا ہے۔ میرے رب نے مجھے اپنی بہت سی نعمتوں میں نوازا ہے، مجھے وہاں میرے رب کا دیدار ہوتا ہے، میں وہاں سے کیسے یہاں رہ سکتی ہوں؟ اس لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ میرے ماں باپ کے دل سے میری محبت نکل جائے، انہیں صبر آ جائے اور میں وہیں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے دیکھا وہ بیٹی اپنی قبر میں واپس چلی گئی اور جیسے قبر تھی ویسے جو کی تو بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ توحید پرست ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ پر توکل کرنے والا ہو جاتا ہے، جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جاتا ہے، تو بندے کی اللہ مدد یوں فرمایا کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کیا؟ ثم استقاموا، ثم استقاموا، استقامت، مستقیم رہنا، جمے رہنا، کس پر؟ توحید پر، اللہ کے توکل پر، اللہ کے یقین پر۔ جب بندہ اس طرح ڈٹ کے رہتا ہے، جم کے رہتا ہے، تو اللہ کی مدد یوں آیا کرتی ہے۔ لیکن یہاں تو ڈٹنا ہم نے جمنا ہی چھوڑ دیا، شکوے کرنے لگے کہ اللہ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد ویسی ہے اور اللہ کی طاقت آن بان شان شوکت کے ساتھ ویسی ہے جیسی اس وقت تھی، جیسی اس وقت تھی۔ لیکن ہم نے درد دل سے، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا۔ تبھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے اپنے بچوں کی توحید کی کہ میرے بچوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے جھکو گے؟ تو سارے بیٹوں نے یہی کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ آپ کے باپ کے، آپ کے دادا کے، آپ کے دادا کے رب کے سامنے ہم جھکیں گے، ہمارے ابا حضور آپ گھبرائیں نہیں۔ اس طرح کی توحید ہم آپ بھی بنائیں، پیدا کریں، اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی اللہ والا دکھتا نہیں۔ ارے دکھے کیسے؟ جب سگے باپ کو ہم نے نیک سمجھنا چھوڑ دیا، سگی ماں کو ہم نے نیک سمجھنا چھوڑ دیا، سگے چچا اور بڑے ابا کو نیک سمجھنا چھوڑ دیا، تو کس کو ہم اچھا اور نیک سمجھیں گے؟ کس کو سمجھیں گے؟ وہ لوگ یوں ہی اللہ کے حضور قبول نہیں ہو گئے تھے، بڑی جفا کشی کیے تھے، بہت جھیلے تھے، بہت برداشت کیے تھے اس توحید کو بچانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں وقت بہت کم اب بچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بہادر قسم کے آدمی ہیں اور کتنے بڑے یہ ایمان والے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ بلال، کیا وہ زخم دکھا سکتے ہو جو ایمان لانے سے پہلے تمہیں کافروں نے دیا ہے؟ تو کہا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا نہیں دکھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لیجئے۔ تو جب کپڑا اٹھائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اللہ اکبر، کہا یہ زخم؟ لیکن جب زخم دیا جا رہا تھا تو آپ کہہ کیا رہے تھے؟ چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں کیا نکلتا ہے؟ دل و دماغ کباڑا ہو گیا، کچرا بھرا ہوا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں اللہ کا نام زبان پر نہیں آتا، اور کتنے تو یہ کہتے ہیں اوپر والا جانے۔ ارے اوپر والا تو سب کچھ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے، وہ تو ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اگلا پچھلا سارا علم وہ رکھتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں۔ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تمہیں شرم آتی اللہ کا نام لیتے ہوئے؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ نہ تلاوت میں طبیعت چلے، نہ نماز میں طبیعت چلے، نہ ماں باپ کا چہرہ اچھا لگے، نہ بہن بھائیوں کا چہرہ اچھا لگے، نہ مسجد میں اچھا لگے۔ ہمیں لگتا اچھا کیا ہے؟ ہم کبھی تو غور کریں۔ ہائے افسوس، ہم نے تو اپنے دل کو پتہ نہیں کہاں اٹکا لیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہم بھٹک رہے ہیں۔ آؤ اللہ کے در پر اللہ کے حضور میں آئیں اور سچی توبہ کریں، اور اللہ پاک سے اللہ پاک کو ہی مانگیں کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ اے میرے رب، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے طلبگار تیرا، کہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں کہ تو مل جا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، آپ نے مانگا۔ ابھی مسجد میں آپ آ رہے تھے، کیا دعا پڑھے؟ پتہ نہیں، کتنے پڑھتے ہیں، کتنے تو غائب ہیں، اور جب بتاؤ تب یاد آتی ہے۔ ابھی ہم آئے ہیں یہی تو کہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے ابواب ہمارے لیے کھول دیجئے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ ابھی ہم آتے ہی فریاد کیے ہیں، یہ کون سکھایا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ آئے ہو اس در پر، گدھا بن کر آئے ہو، فقیر بن کر آئے ہو، محتاج بن کر آئے ہو، تو آئے ہو تو جھولی پھیلاؤ اللہ کے سامنے اور مانگو، اللہ پاک انشاءاللہ دیں گے اور دیتے ہیں۔ لیکن شرط ہے دل کی نگر ڈگر کو ہم ٹھیک کریں، اس میں اللہ کی محبت کو آباد کریں، نبی کی محبت کو آباد کریں۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں، درود پڑھنا شروع کر دیں، بڑی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اترنے لگتی ہے، اور بغیر آپ کی محبت کے اللہ کی محبت ہمیں نہیں مل سکتی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اس محبت کے ذریعہ سے ہم اللہ کی محبت پائیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کیا؟ نبی کی محبت حاصل کریں، اور نبی کی محبت بڑی آسانی سے درود کے ذریعہ اترتی ہے۔ ایک دوسرے سنت کا اہتمام کریں، کچھ دعائیں یاد کریں، اپنے آپ کو ہم لوگ بیدار کریں۔ یہ تو بدحواسی خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کتنی دعائیں ہم لوگ یاد کرتے، کتنا اہتمام، گھر میں جاتے ہیں کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، نکل رہے کیا پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آئے کیا پڑھیں ہیں، نکلیں گے کیا پڑھیں گے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ کپڑا اتارنے پہننے کی، کھانے پینے کی، کچھ تو فکر کریں۔ جب فکر کریں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ پاک جانتے ہیں کہ میرا بندہ اب میری تلاش میں چل پڑا ہے، میرا بندہ اب میرے لیے بے چین رہنے لگا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو اللہ پاک خود ہمارے آپ پر مہربان ہو جائیں گے، اور جب اللہ پاک کی مہربانی ہوگی تو خود بخود رواں رواں دل دماغ خود محسوس کرے گا کہ ہمیں اللہ کا قرب ملنے لگا ہے۔ اس میں تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جب اللہ پاک کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے، دوستی محسوس ہونے لگتی ہے، تو بندہ خود بخود چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، خود بخود تلاوت کے لیے پھر قرآن اٹھاتا ہے، خود بخود کسی اللہ والے کی تلاش کرتا ہے۔ تو پھر راتوں کو جاگنا اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا سب آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے دیوانے نبی کے روتے ہیں، جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں چلی جاتی ہے تو جو نبی کے اور اللہ کے دیوانے اور متوالے ہوتے ہیں وہ مصلی پر آ کے آہیں بھرتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں اور اللہ کے لیے تڑپتے ہیں کہ میرے مولا آپ کی جدائی برداشت نہیں، نبی کی جدائی برداشت نہیں۔ کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایک خاتون اپنے گھر میں اشعار پڑھ پڑھ کے
اور نبی کی یاد میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار، آپ پر سلام ہو نیک لوگوں کا، اور پھر کہہ رہی تھی کہ کل میدان محشر میں آپ اونچی جگہ پر ہوں گے، پتہ نہیں بھیڑ بہت ہوگی، پتہ نہیں میرے آقا آپ سے ہم مل پائیں گے کہ نہیں۔ جدائی میں رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے پہنچے تھے، دروازے پر دستک دیے، اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے، جب ہوش آیا دستک دیے اور کہا جو اشعار پڑھ پڑھ کے آپ نبی کی جدائی میں آپ رو رہی تھیں وہ پھر سے ذرا پڑھ کے سنائیے۔ تو اس وقت لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ یہ لوگ نبی کی جدائی میں، اللہ کی جدائی میں اس قدر پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے۔ ہم کتنا سسکیاں لیتے ہیں، ہم کتنا روتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے تو گانے کی، کجریوں کی گانے کی آوازیں آتی ہیں، رنڈیوں کے گانے کی آوازیں آتی ہیں، بیوی الگ مست، شوہر الگ مست، لڑکے الگ مست۔ اس بدمستی میں کہیں اللہ کا پیار نصیب ہوگا؟ بدمستی چھوڑ دیں اور اللہ اور نبی کی محبت کی مستی حاصل کریں، اور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ میرے پاس آئیں، بہت سے عالم علماء یہاں ہیں، لیکن آپ کچھ فکر لے کے جائیے۔ ہمارے آپ کے ایمان پر حملہ ہے، اس وقت توحید پر حملہ ہے۔ میں نے ابھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے بھگوان کا اور اپنے لوگوں کا نعرہ وہ پکڑ کے لگواتے ہیں۔ اگر ان بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ہم نے توحید نہیں اتاری، انہیں توحید پرست نہیں بنایا، خدا پرست نہیں بنایا، اللہ اور نبی کا دیوانہ نہیں بنایا، قرآن کا عاشق نہیں بنایا، سنت کا شیدائی نہیں بنایا، تو ان سے جے شری رام نہیں، پتہ نہیں کون کون سا نعرہ لگوائیں گے۔ لیکن اگر توحید اتری ہوگی تو یہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ایک ضرب لگائیں گے، ایک نعرہ لگائیں گے تو باطل کے قلعے میں شگاف پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ بس بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اگلے ہفتے سے معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفصل بیان کرنے کا جو ہے دل میں داعیہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے ڈالا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اگلے ہفتے سے آپ لوگ اذان ہوتے ہی اس سے پہلے آ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وغیرہ سنیے، معراج رسول سنیے، انشاءاللہ ایمان منور ہوگا، قلب منور ہوگا، انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی۔ سنت پڑھنے ہو ما علینا الا البلاغ۔